ایک دوست نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ روحانی نکاح کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو پہلے تو مجھے بات اس کی سمجھنی ہے کہ یہ روحانی نکاح کون سا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، مجھے پہلے اس کے بارے میں ذرا ایکسپلین کرو، وضاحت کرو۔ تو اس نے کہا جی آج کل یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر چونکہ کو ماحول ہے، مشترکہ ماحول ہے، ایک جیسی کلاسز ہوتی ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر ایک ہی روم کے اندر جو ہے وہ میل اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، تو وہاں کافی ساری چونکہ یہ چیز منع ہے اکٹھا بیٹھ کے مرد اور عورت کا پڑھنا، اسلام کے اندر یہ کو ماحول کے اندر پڑھنا حرام ہے، لیکن چونکہ ایک رجحان بڑا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور کلاسز ایسے لگ رہی ہیں یعنی یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر، تو وہاں اللہ الیاذ باللہ، اللہ پناہ دے، جب ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے لڑکی لڑکے کا، تو وہ جب اپنی غلط خواہشات کی طرف جاتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لیگلائز کرنا چاہتے ہیں، لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں، جائز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم دونوں بیٹھیں، لڑکا لڑکی، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، اور ہم نے ان کو گواہ مقرر کر کے نکاح کر لیا، اب ہمارا جو بھی فزیکلی ریلیشن ہوگا تو وہ جائز ہوگا، لہذا ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم نہیں ہوگے، یعنی ہمارا یہ گناہ اور زنا شمار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو اس نے روحانی نکاح کا نام دیا اور کہا کہ یہ آج کل بڑا زیادہ جہاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر، وہاں یہ سلسلہ بڑا چل پڑا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے شرعی طور پر؟ تو میں نے ان کو جواباً کہا کہ روحانی نکاح کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے، 0% ہے۔ اسلام نے نکاح کا ایک مقدس رشتہ بنایا ہے، بے حضور شاہدین کی قید لگائی گئی ہے کہ وہاں دو گواہ ہوں، عقل مند ہوں، عقل بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، ان کی موجودگی میں اپنی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نکاح جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر ان کے بغیر صرف یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول نے ہی تو حکم دیا ہے، وہ انہوں نے تو بتایا نکاح اس طرح کرنا ہے، یہ اس کی شرائط ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے، اور اللہ رسول یعنی اللہ تو ہر وقت ہمہ وقت اپنی جو ہے مائیت علمی کے ساتھ، یعنی وہ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ اپنی ذات اور قدرت کے لائق، اور جہاں تک ممکن ہو اللہ کی منشا ہو اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علوم اور علم عطا فرماتا ہے، تو یعنی ان کی طرف لے کے جانا یہ تو سرے سے ہی ایک غلط بات ہے۔ یہ نہیں ہوئی کہہ لیں گے نا، آپ کہہ لیں کہ بس دیکھیں جی میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کا رسول دیکھ رہا میں ہر وقت کی نماز میں ہوں، میں ہر وقت ہی نمازی رہتا ہوں، یا باقی معاملات اور کی معاملات ہیں ان کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح جو واضح احکامات بیان کیے گئے کہ یہ دنیا کے اندر تمہارے کام ہونے، آپ گواہ نہیں بنا سکتے، تو یہ زنا ہی ہے، شورلی زنا ہے، بدکاری ہے۔ آپ اس کو جیسے کہہ لینا کہ وہ سمجھ لیں یا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تو ایسے نہیں، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یہودیوں سے کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کر لیا، ہیلا سازی کر لی اور غلط کی۔ وہ کیا ہے کہ جناب ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے، لیکن ہفتے والے دن اپنے اپنے کنویں بنا کے وہ سمندر کا پانی ادھر کھینچ لیتے اور جا کے مچھلیاں آگے سنڈے یعنی اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ یعنی بات وہی تھی کہ یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ براہ راست جا کو نیٹ جال پھینک دیں، آپ نے ان کو پکڑنا نہیں، یہ کام کرنا ہی نہیں، تو انہوں نے کیا وہ ہیلا بنایا کہ وہ پانی ادھر لے لیتے، مچھلیاں پانی کے اندر آ جاتی، پکڑ اتوار کو لیتے اور اپنے آپ کو مطمئن کیا، تو اس وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہو گئے، انہیں عذاب میں مبتلا کر دی گئی دنیا کے اندر کہ اللہ نے تمہیں روکا تھا، ہفتے والے دن تم نے کچھ نہیں کرنا اور تم نے صرف اور صرف جو ہے وہ رنگ اور انداز بدلا۔ تو لہٰذا ایسا نکاح قطعی طور پر کہ لڑکی لڑکا مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا رہے ہیں، وہ تو ہر وقت ہر معاملے میں گواہ دیکھ رہے، شاہد ہیں، وہ سرکار کو بھی اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے، تو لہٰذا ایسا کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ زنا ہی شمار ہوگا۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے، پاکیزہ لائف، مقدس زندگی، گناہوں سے بچی ہوئی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ میں زنا سے محفوظ فرمائے۔